مفتی مبشر احمد ربانی اسلامک سکالر نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ اس عقیدے والے رسالے کا دوسرا جملہ والقرآن کلام اللہ المنزل، بعض نسخوں میں یہ ہے والقرآن کلام اللہ، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، منزل جس کو اتارا گیا ہے، غیر مخلوق یہ مخلوق نہیں ہے، بے جمیع جہات ہی اپنی تمام جہتوں کے ساتھ۔ جہات کی انشاءاللہ تعالیٰ بھی میں آپ کو تفسیر بتاؤں گا کہ یہ جہات خمسہ ہیں، وہ کون کون سی ہیں وہ بھی ہمارے سبق میں آ جاتی ہیں۔ قرآن اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اپنی جمیع جہات اور سمتوں کے ساتھ۔ تو القرآن، لفظ قرآن یہ قرأ یقرأ سے مصدر ہے، اور اس کا معنی ہے پڑھنا، قرأت کرنا۔ پیچھے ایک سبق میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ثلاثی مجرد کے جو مصادر ہیں، صاحب علم الصیغہ نے 44 سے زائد اوزان ذکر کیے۔ 44 کی تو امثلہ دیں تو اس سے زوائد ہیں۔ تو قرأ ثلاثی مجرد ہے اور محموز اللام ہے۔ محموز اللام جس کے لام کلمہ میں حمزہ ہو، 3 حرفوں والے کو ثلاثی کہتے ہیں۔ ثلاثی کا وزن فا عین لام ہوتا ہے۔ فا پر بھی فتحہ اور زبر ہوتی ہے، لام پر بھی فتحہ اور زبر ہوتی ہے، عین کے اوپر کبھی فتحہ، کبھی ضمہ، کبھی کسرہ، یعنی زبر زیر پیش تینوں حالتیں آ جاتی ہیں۔ جیسے فعل، فاعل، فاعول، فعل ضرب، نصر، فتح، فاعل سمع، علم، حسب، فاعول کروم، شروف، بعود، قروب۔ لیکن یہ ڈیسائیڈ ہم نے خود نہیں کرنا کہ عین پر، درمیان والے پر ہم جس کو چاہیں ضمہ دیں، جس کو چاہیں فتحہ دیں، جس کو چاہیں کسرہ دیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اہل زبان سے سیکھنا ہوتا ہے۔ اہل زبان بتاتے ہیں کہ درمیان والا حرف جس کو عین کلمہ کہتے ہیں، اور اس کو ضمہ دینے، فتح دینے، کسرہ دینے۔ اس لیے ابتدائی طلبہ کو ڈکشنری
پاس ہونی چاہیے۔ ڈکشنری میں جب اس کا مادہ نکالتے ہیں، روٹ ورڈ جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ آگے علامات دی ہوتی ہیں کہ اس کو کس باب پر لا کر پڑھنا ہے، کیونکہ ثلاثی مجرد کے مستعمل ابواب ٹوٹل 6 ہوتے ہیں۔ تو یہ قرأ، یقرأ، تو قرأ تینوں پر فتح فعال کی طرح ہے، مضارع یقرأ یفعل کی طرح ہے۔ تو قرأ اس نے قرات کی، یقرأ وہ کرتا ہے، قرات کرتا ہے یا کرے گا۔ قراءۃ یا قرآن، قرات کرنا اور پڑھنا۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام جو وحی لے کر آپ پر غار حرا میں پہنچے تھے، تو جبریل نے جب قرات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی جبریل کی قرات کے ساتھ قرات کرنا شروع کی۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، لا تحرک به لسانک لتعجل به، اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ آپ اس کے ساتھ عجلت اور جلدی سے کام لیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک اس کا جمع کرنا، اکٹھا کرنا اور اس کی قرات پڑھائی ہمارے ذمے ہے۔ تو وہاں لفظ ہے قرآنہ، تو قرآن مصدر قرآنہ اس کا پڑھنا، تو یہ لفظی معنی ہے اس کا قرات کرنا، پڑھنا۔ اور اصطلاحی تعریف جو علماء اس کی کرتے ہیں وہ ہے اسم للکتاب المنزل علی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطۃ جبریل، جبریل امین علیہ السلام کے واسطے اور ذریعے سے جو کتاب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، اس کتاب کا نام ہے القرآن۔ اور یہ قرآن اللہ کے کلام میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا کل کلام ہے اس کو قرآن نہیں کہا جاتا، بلکہ اللہ کے کلام میں سے جو حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جبریل امین علیہ السلام آپ کے قلب اطہر پر اس کو لے کر آئے، تو اس کلام کا نام قرآن ہے۔ ورنہ تو
اللہ پاک نے اس سے پہلے بھی کلام فرمایا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بھی کلام کیا، ابھی آیات آ جائیں گی، اور ہستیوں کے ساتھ بھی اللہ کلام کرتا ہے، فرشتوں سے بھی کلام فرماتا ہے۔ تو اللہ کا ہر کلام قرآن نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کلام میں سے جو حصہ بذریعہ جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا گیا اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اور قرآن حکیم کے کئی ایک اسماء اور اس کی صفات ہیں، اور اللہ رب العالمین کے کلام میں اس کے لیے کئی ایک الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور اس کے صحیح اور صریح اوصاف بہت زیادہ ہیں۔ بعض اہل علم نے 36 کے قریب قرآن حکیم کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ تو اللہ پاک کے کلام کو قرآن حکیم میں لفظ حدیث سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، جیسے سورہ زمر آیت نمبر 23 اس میں اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر حدیث نازل کی ہے، جو ایسی کتاب ہے جس کے مضامین آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور سورۃ النساء کی 87 نمبر آیت میں فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور حدیث کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ سورۃ اعراف کی 185 نمبر آیت میں فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس حدیث کے بعد وہ کس پر ایمان لائیں گے؟ سورہ یوسف کی 111 نمبر آیت میں فرمایا ما کان حدیثا یفترا، اللہ کا کلام ایسی حدیث نہیں ہے جس کو تراش لیا جائے۔ سورۃ کہف کی 6 آیت میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ لوگ اس حدیث پر ایمان نہیں لائیں گے تو شاید آپ ان کے
پیچھے جا کر اپنی جان کو گنوا بیٹھیں، ضائع کر بیٹھیں۔ ان تمام آیات بینات میں اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کو حدیث قرار دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو قول بھی کہا ہے، جیسے سورہ مزمل کی 5ویں آیت میں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بلا شبہ ان قریب ہم تیرے اوپر ایک بھاری قول کا القاء کریں گے، ڈالیں گے۔ قرآن پاک میں کتنے ہی ایسے مقامات ہیں جہاں پر قال اللہ عطے، اللہ نے کہا، یعنی اللہ کا قول، جیسے سورۃ نحل کی 51 آیت میں وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دو الہ نہ بناؤ۔ مائدہ کی 119 نمبر آیت میں فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ نے کہا ہے یہ وہ دن ہے جس دن سچے لوگوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ اس طرح سورۃ مائدہ کی 116 نمبر آیت میں ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، اور جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ، تو قالا کے بعد آگے جو چیز ذکر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قول اور اس کا مقولہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کو لفظ قول سے بھی تعبیر کیا ہے، اسی طرح اپنے کلام کو ذکر بھی کہا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہیں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تو اس کا نام ذکر بھی بیان ہوا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو کلام ہے وہ حروف اور آواز کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ کے کلام کے حروف بھی ہوتے ہیں، اور اللہ جب کلام فرماتا ہے تو صوت اور آواز بھی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے حروف مخلوق کے حروف جیسے نہیں ہوتے، اللہ کی آواز اور صوت مخلوق کی آواز اور صوت جیسی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تو تمام اسماء و صفات کا صریح اور واضح قاعدہ ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اسی لیے صفات باری تعالیٰ کی کوئی تمثیل، کوئی تشبیہ، اور اللہ کو ان صفات سے معطل کر کے تعطیل، اور اللہ رب العالمین کے اوصاف کی تکییف اور کیفیت وہ ہمارے اسلاف نہیں بیان کرتے۔ جیسے
اللہ رب العالمین کی جلالت اور شان کے لائق ہے، اسی طرح ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور اس کے صفات ہوتے ہیں۔ اللہ کے کلام کے حروف، اللہ کے کلام کی صوت اور آواز، یہ دونوں ہی مخلوق نہیں ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی آواز اس کے بندوں کی آواز کے مشابہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے، آپ نے فرمایا لن تقرأ القرآن بحرف منها الا اوتیتہ، ہرگز تو قرآن میں سے کوئی حرف بھی قرات نہیں کرے گا مگر تجھے عطا کیا جائے گا۔ اس حدیث میں واضح طور پر اللہ کے قرآن کے لیے لفظ حرف استعمال ہوا ہے کہ لن تقرأ القرآن بحرف منہا، ایک حرف بھی اس قرآن سے تو ہرگز نہیں پڑھتا مگر اوتیتا، تجھے عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور ترمذی شریف میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، لیکن الف ایک حرف ہے اور لام یہ بھی ایک حرف ہے اور میم بھی ایک حرف ہے۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کی صریح دلیل ہے کہ اللہ کے کلام کے حروف ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ تین الگ الگ یہ حرف ہیں۔ اور صحیح بخاری میں تو جو حدیث میں پیش کرنے لگا ہوں، امام بخاری رحمہ اللہ اس کو تعلیقاً لائے ہیں، لیکن یہ دوسرے مقام پر موصولاً حدیث مروی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر اللہ العباد، اللہ تعالیٰ بندوں کو اکٹھا کرے گا، فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک صوت اور آواز کے ساتھ ندا دے گا، يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُودَ، جو دور کچھ فاصلے پر ہوگا، بعید ہوگا، اس آواز کو وہ بھی سنے گا، کما يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ، جیسا کہ اس آواز کو وہ شخص سنے گا جو قریب ہوگا۔ کیا آواز دے گا؟
جو قریب اور دور والے سارے سنیں گے، اللہ کہے گا انا الملک، انا الدیان، میں ہی ملک اور حقیقی بادشاہ ہوں، اور انا الدیان، دیان بھی میں ہی ہوں۔ تو اللہ مالک الملک ملک بھی ہے اور دیان، یہ دونوں اس کے اسماء ہیں۔ تو قیامت والے دن یہ آواز دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی آواز کو ہر دور اور نزدیک شخص جہاں بھی ہوگا سنے گا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کی ندا جب ہوگی تو صوت اور آواز ہوگی، اور پھر وہ آواز ایسی ہوگی جو ہر بندہ سنے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کلام کرتا ہے لیکن اس کی آواز اور اس کے حروف نہیں ہیں۔ جامی قسم کے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین کے کلام کا سماع نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، جب وہ قوم مدین میں کچھ عرصہ رہے اور شادی کی اور بیوی کو لے کر واپس اپنے علاقے میں آ رہے تھے، تو راستے میں اپنی بیوی کو ایک جگہ روکا اور کہا کہ فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، اپنے اہل اور گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں نے آگ پر اطلاع پائی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی، مجھے امید ہے کہ میں تمہارے پاس اس آگ میں سے کوئی ایک چنگاری یا آگ پر رہنمائی پا کر آ جاؤں گا۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ فاخلع نعلیک فإنک بالوادی المقدس طویٰ، جب آگ لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ اپنے دونوں جوتوں کو تم اتار دو، تم پاک وادی طویٰ پر ہو۔ انا اخترتک، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تجھے چن لیا ہے۔ اب اگلے لفظ ہے فاستمع لما یوحیٰ، فاستمع لما یوحیٰ، جو چیز وحی کی جا رہی ہے اس کو تو غور سے سن۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی وحی، اللہ کا کلام پیغمبر پر اترا، اور پیغمبر کو کلام کے سننے کا، غور سے اور دھیان سے سننے کا حکم دیا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی، تو اللہ کا کلام سنا جاتا ہے، تو سنا تبھی جاتا ہے جب آواز ہو اور حروف ہو۔ تو یہ اہل السنہ کا، اہل الحدیث کا اعتقاد ہے کہ اللہ پاک کے کلام کے حروف بھی ہیں اور اس کی صوت اور آواز بھی۔ اور سلف صالحین کا
اس بات کے اوپر اجماع اور اتفاق ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے، مخلوق ہرگز نہیں ہے، اور یہ مسئلہ کوئی مخفی اور پیچیدہ مسائل میں سے نہیں ہے، بلکہ بالکل ظاہر اور بین مسائل میں سے یہ ایک مسئلہ ہے، اور اس کے کتاب و سنت میں اور آثار صحابہ اور سلف میں بہت سارے دلائل اور براہین موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ کا کلام اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے، جیسے سننا، دیکھنا، چہرہ، رحمت، قدرت، عفو، غفران، رضوان، سخط، غضب، یہ اللہ رب العالمین کے صفات ہیں۔ اور کسی شخص کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی صفات کو مخلوق قرار دے، اس لیے کہ صفات ذات سے ہوتی ہیں، اور جس نے اللہ کی ذات سے صادر ہونے والی صفات یا اللہ کی ذات سے متعلقہ صفات میں سے کسی صفت کو مخلوق قرار دیا تو اس نے اللہ کو، موصوف کو، جس کی وہ صفات بیان کی جا رہی ہیں، مخلوق قرار دیا ہے۔ جب صفت اس کی مخلوق ہے تو موصوف بھی مخلوق ٹھہرتا ہے۔ صفت حادث ہے تو موصوف بھی حادث بنتا ہے، تو اس لیے اللہ حادث نہیں ہے۔ اللہ کی ذات نہ اس کی ابتدا معلوم ہے نہ انتہا معلوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور جب سے وہ ہے اسی وقت سے اس کی صفات بھی ہیں۔ نہ وہ خود حادث اور مخلوق ہے اور نہ اس کی صفات حادث اور مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حدوث سے اور پیدا ہونے سے مبرہ اور بلند و بالا ہے۔ قرآن پاک، سنت رسول اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا کلام صفات باری تعالیٰ پر اسی اصول کے مطابق چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف اللہ کی ذات سے ہیں، اللہ کے اوصاف اس کی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک وصف کلام کرنا بھی ہے، جیسے سننا اللہ کا وصف ہے، دیکھنا اللہ کا وصف ہے، رحمت کرنا اس کا وصف ہے، کمال قدرت اس کا وصف ہے، معافی دینا اور بخشنا اس کا وصف ہے، راضی ہونا اور ناراض ہونا اس کا وصف ہے، خوش ہونا اور غضبناک ہونا اس کا وصف ہے۔ تو ایسے ہی کلام کرنا بھی اس کا وصف ہے، اور اللہ پاک نے اپنے کلام کو خود ثابت کیا ہے اور اپنی طرف
کلام کو مضاف کر کے نسبت دے کر ذکر فرمایا ہے، جیسے سورۃ البقرہ 75 نمبر آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا پس تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے اوپر یقین کر لیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، وہ اللہ کے کلام کو سنتے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، سن کر پھر اس میں تحریف کر دیتے تھے۔ تو اللہ مالک الملک نے اس آیت کریمہ میں کلام کی اضافت اپنی طرف فرمائی، کلام اللہ، کلام اللہ، اللہ کا کلام، اللہ کی گفتگو، اس کا بولنا، اس کا وصف۔ اور موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، سورۃ اعراف کی 144 نمبر آیت میں، کہ یقیناً میں نے تجھے سب لوگوں پر چن لیا ہے اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ۔ یہاں پر بھی بکلامی، کلامی، لفظ کلام کی اضافت اللہ نے اپنی طرف کی، یا ضمیر متکلم ذکر کر کے کلامی، میرا کلام۔ اور سورۃ النساء کی 164 نمبر آیت میں فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے موسیٰ کے ساتھ خوب کلام کیا۔ اعراف کی 143 نمبر آیت میں وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اس کے ساتھ اس کے رب نے کلام کیا۔ توبہ کی 6 آیت میں حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے۔ فتح کی 15ویں آیت یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ لوگ اللہ کے کلام میں تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ آیات بینات ایسی ہیں جن میں لفظ کلام کی اضافت اللہ احکم الحاکمین نے اپنی طرف کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیگر صفات باری تعالیٰ کی طرح کلام کرنا بھی وصف باری تعالیٰ ہے۔ اور اسی اصل کی بیس پر سلف صالحین قرآن کو مخلوق کہنے والوں کے قول کو رد کرتے تھے، جیسا کہ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ کا قول ابو بکر الخلال نے اپنی کتاب السنہ میں، اور ابن بطہ نے اپنی کتاب الابانہ میں الرد علی الجہمیہ کے باب میں ذکر کیا۔ امام مالک ابن انس فرماتے ہیں کلام اللہ من اللہ ولیس من اللہ شیء مخلوق، اللہ کا کلام اللہ سے ہے اور اللہ سے صادر ہونے والی کوئی چیز بھی مخلوق نہیں ہے۔ وَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ مَخْلُوقٌ،
اور اللہ میں سے کوئی چیز بھی مخلوق نہیں ہے. یعنی اللہ کے اوصاف اللہ رب العالمین کی ذات سے صادر ہوتے ہیں. اس کی ذات سے صادر ہونے والے اوصاف قطعاً مخلوق نہیں ہیں. تو قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور مخلوق ہرگز نہیں ہے. تو پہلی دلیل یہ کہ جیسے دیگر صفات ہیں اللہ مالک الملک کی، اسی طرح کلام کرنا بھی اللہ کی صفت ہے. جیسے دیگر صفات مخلوق نہیں ہے، ایسے ہی اس کا کلام کرنا جو اس کا وصف ہے یہ بھی مخلوق ہرگز نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین کے کلام کو جو بندہ مخلوق سمجھتا ہے تو اس نے یہ بھی سمجھ رکھا ہے پھر اللہ بھی مخلوق ہی ہے. جیسے امام احمد ابن حنبل کا کلام السنہ للخلال میں 1843 نمبر پر اور ابن بطہ کی الابانہ میں 286 نمبر پر ہے. امام احمد ابن حنبل امام اہل سنہ فرماتے ہیں من زعم ان القرآن مخلوق، جس شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن مخلوق ہے، فقد زعم ان اللہ مخلوق، تو اس نے یہ دعویٰ بھی کر رکھا ہے، یہ بھی سمجھ رکھا ہے، اس کا یہ بھی قول بنتا ہے کہ اللہ بھی مخلوق ہے. کہتے ہیں ما اعظم ھذا القول واشدہ، یہ بات کرنا کس قدر بڑا جرم اور کس قدر شدید کلام ہے کہ اللہ کی صفت کو مخلوق قرار دینا اور اس سے یہ لازم آئے کہ پھر جس کے اوصاف مخلوق ہیں تو وہ خود بھی مخلوق ہے. تو اگر یہ کہیں گے تو اس سے پھر یہ بھی لازم آتا ہے کہ اگر کلام اللہ کا مخلوق ہے تو اللہ کی دیگر صفات بھی مخلوق ہی ہوں. اس کا سننا بھی مخلوق ٹھہرا، اس کا دیکھنا بھی مخلوق ٹھہرا، وجہ چہرہ اس کا وصف ہے یہ بھی مخلوق ٹھہرا، یدن ہاتھ یہ اس کا وصف ہے یہ بھی مخلوق ٹھہرا، عین آنکھ اس کا وصف ہے یہ بھی مخلوق ٹھہرا، ساق پنڈلی یہ بھی اوصاف میں آیا کیا یہ بھی وصف مخلوق ٹھہرا، نفس اللہ کا وصف قرآن میں آیا کیا یہ بھی مخلوق ہے. جیسے دیگر صفات باری تعالی اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، ایسے ہی کلام اللہ بھی مخلوق نہیں ہے. دوسری بات، دوسری بڑی روشن اور واضح دلیل کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق اور اپنے کلام کے درمیان فرق کیا ہے، اور اس کا کلام اس کی مخلوق سے پہلے کا ہے. جیسے سورہ نحل کی 40 نمبر آیت پہ غور کرو، ارشاد باری تعالی ہے انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون. جب ہم کسی چیز کے لیے پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں ہم صرف یہ کہتے ہیں ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تو ایک ہے اللہ کا قول کن،
یہ اللہ کا کلام ہے، اور ایک ہے جس کے بارے میں کون کہتا ہے، اس کا وجود میں آ جانا، اس کی تخلیق کا ہو جانا، اس کا پیدا ہو جانا اور مخلوق بن جانا۔ تو تخلیق، کسی چیز کا مخلوق بننا، وہ علیحدہ بیان کی ہے اور قول الگ ذکر کی ہے۔ تو اللہ کون کہتا ہے، چیز وجود میں آتی ہے، تو کون اس کا کلام ہے، اور اس کلام سے جو چیز آگے کہنے سے پیدا ہوتی ہے وہ اس کی مخلوق ہے۔ تو اللہ نے اپنی تخلیق اور اپنے کلام نے خود فرق فرمایا ہے۔ اسی طرح سورۃ اعراف کی 54 نمبر آیت میں فرمایا، الا لہ الخلق والامر، الا، آگاہ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ، لہ الخلق، پیدا کرنا، مخلوق بنانا، خلق کرنا، لہو، اسی کا کام ہے، والامر، امر، حکم دینا، حکم بھی اللہ کا ہے، مخلوق بھی اللہ کی ہے۔ تو خلق اور امر دونوں کو الگ الگ بیان کیا ہے۔ خلق کو شیئن سے بھی تعبیر کی ہے، اور اپنے کلام کو اپنے امر سے تعبیر کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں، اپنے امر اور حکم میں، اور اپنی تخلیق اور مخلوق میں خود فرق فرمایا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں سورہ روم کی 25 نمبر آیت، وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ، اس کی نشانیوں میں سے ہے، أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، آسمان اور زمین دونوں قائم ہیں، بِأَمْرِهِ، اس کے امر اور حکم کے ساتھ، ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ اِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ، پھر جب وہ تمہیں زمین میں سے بلائے گا، خوب پکار دے گا، اِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ، پھر تم اسی زمین سے باہر نکل آؤ گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آسمان اور زمین دونوں قائم ہیں اس کے امر کے ساتھ۔ زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے، آسمان بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور امر اللہ کا حکم، اس کے حکم اور قول کے ساتھ دونوں کو قائم رکھا ہوا اس نے۔ تو اللہ کا امر الگ ہے، اور آسمان و زمین کی تخلیق، اس کی مخلوق، یہ الگ ہے۔ اور سورہ رحمان میں فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان وہ ہستی ہے، علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، تعلیم دی، خلق الانسان، سب انسانوں کو اس نے پیدا کیا۔ تو یہاں پر علامہ اور خلقہ دونوں کو الگ الگ بیان کیے۔ تو اللہ نے اپنی علامہ تعلیم میں اور خلقہ اپنی مخلوق میں فرق کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں یہ واضح کر دیا کہ اس کا امر، اس کا قول، اس کا کلام یہ ایک الگ چیز ہے، اور اس کی مخلوق یہ اس سے الگ ہے۔ مخلوق میں اور کلام میں اللہ تعالیٰ نے فرق کیا ہے۔ اور تیسری دلیل،
قرآن کو مخلوق قرار دینے سے بڑے بڑے کفری اقوال لازم آتے ہیں۔ قرآن کو اگر آپ مخلوق قرار دیں گے تو اس سے تو یہ بھی لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم وہ بھی مخلوق ہے، کہ قرآن اللہ کے علم کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا علم قرآن میں ہے، تو اللہ کا علم کو مخلوق قرار دینا لازم آئے گا۔ اللہ کے جتنے اسماء ہیں وہ قرآن میں جو موجود ہیں، تو جب قرآن مخلوق ہوگا تو اسماء باری تعالیٰ بھی مخلوق ہوں گے۔ تو جب غور کیا جائے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا علم، اس کے اسماء، اس کی عبادات، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ کہ قرآن جو مخلوق ہے جس میں اس کے اسماء بھی ہیں، اس کی عبادات بھی ہیں، اس کے جو ہے نا وہ علم کا ذکر بھی ہے، دیگر اوصاف کا بھی ذکر ہے، تو اللہ کے علم کو مخلوق کہنا بہت بڑا کفر ہے۔ اللہ رب العالمین کے جتنے نام ہیں ان کو مخلوق قرار دینا کفر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مخلوق تو حادث ہے، وہ فوت بھی ہو جاتی ہے، ختم بھی ہو جاتی ہے، اس کو تغیر بھی آتا ہے۔ تو جس میں اللہ تھا تو اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، کوئی نام تھا ہی نہیں اس کا۔ اگر یہ سمجھے کہ قرآن مخلوق ہے تو اسماء بھی مخلوق ہوئے، بے نام تھا وہ والعیاذ باللہ۔ اور پھر اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ وہ کلام نہیں کرتا، کلام نفسی ہے، تو بولتا نہیں ہے، تو اس سے یہ بھی کفر لازم آتا ہے کہ والعیاذ باللہ کہیں وہ گونگا ہے، خرس اور بکم اس کا وصف ہے کہ بولتا نہیں ہے۔ تو اس سے بڑے بڑے کفر لازم آتے ہیں اگر قرآن کو مخلوق قرار دیا جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کبار علماء جتنے گزرے ہیں، سب کا اجماع اور اتفاق ہے اس بات پر کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ عمر بن دینار رحمہ اللہ کا قول امام دارمی نے اپنی کتاب الرد علی الجہمیہ میں 344 نمبر پر، خلال نے سنہ میں 2075 نمبر پر، اور نوادر الاصول کے 1355 نمبر پر ان کا قول ہے: ادرکت مشائخنا والناس منذ 70 سنہ، میں نے اپنے مشائخ اور 70 سال سے تمام لوگوں کا دور پایا، یقولون، وہ سارے کہتے تھے، یقولون، وہ سارے کہتے تھے، اللہ الخالق وما سواہ مخلوق الا القرآن، اللہ خالق ہے اور ما سوا اللہ مخلوق ہے مگر قرآن مخلوق نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ مِنْهُ بَدَأَ وَإِلَيْهِ يَعُودُ، مِنْهُ بَدَأَ، یہ اللہ کا کلام اللہ سے ہی شروع ہوا ہے، وَإِلَيْهِ يَعُودُ، اور اللہ ہی کی طرف یہ لوٹتا ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ عمر بن دینار نے بہت سارے بدری، مہاجرین اور انصار صحابہ کا دور پایا ہے۔ اسی طرح تمام اتباع تابعین اور اتباع التابعین کے اتباع بھی اس بات پر بطور نص ذکر کرتے ہیں
کہ ان القرآن صفات من صفات اللہ وَأَنَّهُ کلام اللہ غیر مخلوق، کہ قرآن اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، یہ کلام اللہ ہے، مخلوق نہیں ہے۔ یہ قول امام مالک کا، امام سفیان بن عیینہ اور سفیان ثوری کا، حماد ابن زید کا، عبداللہ ابن مبارک کا، عبد الرحمن ابن مہدی کا، وقی بن جراح کا، امام محمد بن ادریس الشافعی کا، اور امام مزنی کا، ابو نعیم الفضل بن الدکین کا، امام بخاری اور مسلم کا، اور اسی قول کے اوپر تمام بلاد اسلامیہ میں حجاز، شام، عراق، مصر، خراسان اور اس کے قرب و جوار میں جتنے بھی اسلامی شہر تھے ان کے کبار محدثین کا یہی کلام تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اور اسی طرح انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کروں گا کہ نیشابور اور اس کی مساجد کے اندر جو لوگ اللہ کے قرآن کو مخلوق قرار دیتے تھے ان کے اوپر باقاعدہ لعنت کی جاتی تھی، اور ائمہ خلق قرآن کا عقیدہ رکھنے والے کو کافر سمجھتے تھے، مسلمان نہیں سمجھتے تھے، اس لیے کہ قرآن کو مخلوق قرار دینے سے، جیسے میں نے اختصاراً چند جملے کہے کہ بڑے بڑے کفر لازم آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جملہ کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق ہرگز نہیں، یہ تمام ائمہ حدیث کا، محدثین کا اور ان کے پیچھے چلنے والے آج تک تمام اصحاب کا عقیدہ ہے، اور اس میں محدثین کے یہاں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کلام اللہ کو سمجھنے، اس کے مطابق اپنا اعتقاد اور ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ احکم الحاکمین ہمیں فکر کی پختگی نصیب کرے، اور گمراہ کرنے والے افراد سے اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چند